اللهم صل على سيدنا محمد ما ذكره الذاكرون الأبرار، وصل عليه ما تعاقب الليل والنهار. اللهم صل عليه وعلى آله وعلى المهاجرين والأنصار. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم النبيين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وسارعوا إلى مغفرة وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. پیارے بھائیوں، سب سے پہلے ہم اللہ سے اس بات کی دعا کریں کہ وہ ہمارا بیٹھنا اپنی باتوں میں قبول فرمائے اور اس سننے اور سنانے کو صرف اپنے رضا کے لیے قبول فرمائے، اس میں کوئی دوسرا مقصد شامل نہ ہو۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، یہ حدیث جو میں ابھی بیان کرنے لگا ہوں یہ ترمذی شریف کی روایت ہے، مسند احمد میں بھی ہے، اور شیخ ناصر الدین البانی رحمہ اللہ نے اس کو حسن قرار دیا ہے۔ فرماتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں فرمایا کہ استحیوا من اللہ حق الحیا، اللہ سے اس طرح حیا کرو جیسے اس سے حیا کرنے کا حق ہے۔ ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم لوگوں سے حیا کرتے ہیں مگر اللہ سے حیا نہیں کرتے۔ ایک آدمی کسی دوسرے آدمی کے دیکھتے ہوئے گناہ نہیں کرتا، لیکن تنہائی میں وہ گناہ کر لیتا ہے، یہ بات بھول جاتا ہے کہ مجھے کوئی دیکھ رہا ہے۔ حالانکہ سب سے زیادہ حیا اللہ سے کرنا چاہیے۔ تو اللہ فرماتا ہے پھر سب سے کمزور اور سب سے گھٹیا تو تم نے مجھے ہی سمجھا کہ لوگوں سے تو شرم کر لی، مجھ سے شرم نہیں کی۔ آپ نے اس بات پر بڑا زور دیا، فرمایا استحیوا من اللہ حق الحیا، اللہ خود بھی حیا والا ہے۔ فرمایا ان اللہ حیی کریم، اللہ تعالیٰ بہت حیا والا ہے، بڑے کرم والا ہے، بڑے فضل والا ہے۔ یستحیی من العبد، اللہ تبارک و تعالیٰ بندے سے اس بات کی شرم کرتا ہے کہ اذا رفع یدیہ ان یردہما صفرا، فرمایا جب بندہ میری بارگاہ میں ہاتھ اٹھاتا ہے تو اللہ کو اس بات سے حیا آتی ہے کہ میں اس بندے کے ہاتھوں کو خالی واپس کروں۔ اللہ اتنے حیاؤں والا ہے اور وہ اپنے بندوں سے بھی یہی چاہتا ہے کہ بندے حیا والے بن جائیں۔ تو عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ قلنا، ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ انا نستحیی
من اللہ والحمدللہ، کہ ہم اللہ سے حیا کرتے ہیں، اللہ کا شکر ہے، مگر یہ نہیں فرمایا کہ ہم اللہ سے اس طرح حیا کرتے ہیں جس طرح حیا کرنے کا حق ہے۔ یہ صحابہ نے اپنے عجز اور اپنے تقصیر کا اعتراف کیا اور فرمایا کہ آپ ہمیں بتائیں یا رسول اللہ، ہم حیا تو کرتے ہیں لیکن یہ اللہ سے حیا کرنے کا حق کیا ہوتا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من استحیا من اللہ حق الحیا، جو آدمی اللہ سے ایسا حیا کرے جیسا اس سے حیا کرنے کا حق ہے، تو اس کو دو بڑے بڑے کام کرنے چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو کلمات ہیں، ان کی جامعیت، ان کی معنویت اور ان کی وسعت اور ان کی گہرائی سمندروں سے بھی زیادہ ہے، اور آپ جتنا زیادہ غور کرتے جائیں اتنا ان میں معانی کا ایک دبستان ہے جو کھلتا چلا جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا اوتی تو جوامع الکلم، اللہ نے مجھے بہت جامع کلمے عطا فرمائے۔ آپ نے دو جملوں میں سارا دین بیان کر دیا، صرف دو جملوں میں سارا دین بیان کر دیا، اور جملے بھی تین تین لفظوں میں۔ فرمایا فل یحفظ الرأس وما وعى، اگر کوئی چاہے کہ اللہ سے میں اس طرح حیا کروں جس طرح حیا کرنے کا حق ہے، تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنے سر کی حفاظت کرے، اور جو کچھ اس سر نے اپنے اندر محفوظ کر رکھا ہے اس کی بھی حفاظت کرے۔ اب سر کی حفاظت کا مطلب یہ ہے، سب سے پہلے یہ کہ اس کو غیر اللہ کے سامنے جھکنے سے بچائے، یہ سر کی حفاظت کا پہلا تقاضا ہے۔ مگر اللہ کے سامنے ضرور جھکائے۔ ایک بندہ کہتا ہے کہ میں سر کی حفاظت کرتا ہوں، میں اسے جھکاتا ہی نہیں، نہ اللہ کے سامنے نہ غیر اللہ کے سامنے، تو یہ حفاظت نہیں ہے، یہ تو سرکشی ہے، نافرمانی ہے۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا، اللہ کو سجدہ کرو اور اس کی عبادت کرو، اس کے سامنے اپنے سر کو جھکاؤ۔ لیکن یہ سر تمہارا غیر اللہ کے سامنے نہ جھکے، جان جاتی ہے تو چلی جائے، لیکن اللہ کے سوا کسی اور کے سامنے یہ سر جھکنا نہیں چاہیے۔ دوسرا اس کا معنی یہ ہے کہ اس کے اندر جو چیزیں اللہ نے محفوظ کر رکھی ہیں، سب سے پہلے تو آپ کا دماغ ہے، پھر کان ہے، پھر دو آنکھیں ہیں، ایک زبان ہے۔ دماغ کی حفاظت یہ ہے کہ آپ اس میں کوئی ایسی چیز داخل نہ کریں جو اللہ کی مرضی کے خلاف ہے، کوئی ایسی چیز یاد نہ کریں، کوئی ایسی چیز سنیں نہ، کوئی ایسی چیز دیکھیں نہ۔ دیکھیے، اگر آپ آنکھوں کی حفاظت کر لیتے ہیں تو آدھا دین آپ کا مکمل ہو جاتا ہے۔ زنا اور اس کے تمام مقدمات کا قلع کما ہو جاتا ہے آنکھ کی حفاظت کرنے سے۔ اور فرمایا جو آنکھیں حرام سے لذت لیتی رہی ہوں وہ اللہ کے دیدار سے محروم رہیں۔ اللہ کا دیدار صرف صاف ستھری پاک آنکھوں کے لیے ہے۔ ایک آدمی دنیا میں ہر طرح کی حرام لذت لیتا رہتا ہے اور کہتا ہے کہ میں اللہ کا دیدار بھی مجھے حاصل ہو، یہ نہیں ہو سکتا۔ ایک آنکھ کی حفاظت کر لینے سے زنا کے تمام سلسلے ختم، لوگوں کی عزتیں محفوظ، انسان کا اپنا کریکٹر محفوظ۔ سب سے پہلے جو انسان کی خرابی کا آغاز ہوتا ہے وہ نظر سے ہوتا ہے۔ آپ نے فرمایا النظر سہم من سہام ابلیس، یہ جو نظر ہے یہ شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر ہے جو سیدھا انسان کے دل اور دماغ میں جا کے پیوست ہو جاتا ہے۔
تو جو آدمی نظر کی حفاظت کرنے والا ہو، شیطان ترلے لے لے، ملتے کر لے، کوششیں کر لے، شیطان اس پر کامیاب ہوتا ہی۔ اللہ نے نظام ایسا بنایا۔ لیکن میرے دوستو یہ کام آسان نہیں ہے، یہ بڑا مشکل کام ہے۔ نمازوں سے، روزوں سے، صدقہ خیرات سے، نوافل سے، تہجد سے، سب سے مشکل یہ کام ہے۔ اور اگر کوئی کر لے تو اس کو ایمان کی ایسی حلاوت نصیب ہوتی ہے کہ وہ دنیا میں ہی جنت کے مزے لینا شروع کر دیتا ہے۔ تو فرمایا فَلْيَحْفَظِ الرَّأْسَ وَمَا وَعَى، کانوں کی اس طرح حفاظت کرے کہ کانوں سے کوئی ایسی بات نہ سنے جو اللہ کو ناراض کرنے والی ہے۔ یہ میوزک کے سلسلے، یہ لطائف، ہمارے ہاں لطائف کی آج کل بڑی ایک وبا پھیلی ہوئی ہے۔ لوگ گھنٹوں بیٹھ کر لطیفے سنتے ہیں، لوگ اس میں نقلیں اتارتے ہیں دوسروں کی، لہو و لعب، کوئی فائدہ نہیں اس کام کا، بلکہ نقصان ہی ہوتا ہے، دل مردہ ہو جاتا ہے یہ سن سن کے۔ تو کوشش کریں کہ مزاحیہ پروگرام جو ہے نا یہ کم سے کم سنیں اور کم سے کم دیکھیں۔ اگر آپ نے دیکھنا ہے تو ماشاءاللہ یہ جو انٹرنیٹ ہے اور یوٹیوب ہے، اس پر علم کے اتنے بڑے بڑے خزانے موجود ہیں کہ آپ ساری زندگی کیا اس قسم کی 10 زندگیاں میں لے کے آ جائیں تو وہ ان کے لیے کافی۔ سنتے 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 آپ بوڑھے ہو جائیں، قبر میں چلے جائیں، لیکن یہ علمی مادے ختم نہیں ہوں گے، اتنا زیادہ وہاں پہ علم پڑا ہوا ہے۔ تو پھر کیا ضرورت ہے فضولیات میں پڑھنے کی، اپنا وقت ضائع کریں۔ ہم کہتے ہیں یا اللہ ہمیں اور عمر چاہیے، ہماری لمبی عمر کر دے، اور جو عمر اللہ نے دے رکھی ہے اس کو بے دردی سے ضائع کر رہے ہیں۔ تو اور بھی مل گئی تو کیا ہم 3 مار لیں گے؟ اگر ایک آدمی کی عمر 60 سال ہے اور اس کو 5 سال اور مل گئی، وہ 65 برس کا ہو گیا تو وہ کیا کر لے گا؟ جو آج آپ کے پاس وقت موجود ہے اس کی قدر کریں، اس کی حفاظت کریں۔ تو فرمایا کانوں کی حفاظت کریں، آنکھوں کی حفاظت کریں، اور زبان کا تو معاملہ بڑا نازک ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے معاذ میں تمہیں ایک نصیحت کروں، پورے دین کا خلاصہ نہ بتا دوں؟ فرمایا بتائیے یا رسول اللہ۔ آپ نے اپنی زبان پکڑنی، فرمایا اس کو قابو میں رکھ۔ وہ بڑی حیرت سے پوچھنے لگے کہ یا رسول اللہ کیا ہم زبان کی وجہ سے جہنم میں چل جائیں گے؟ آپ نے فرمایا ثقلت کا اموں کا یا معاذ، معاذ میں تو تمہیں بڑا سمجھدار آدمی سمجھتا تھا، لیکن تم اتنے سادے ہو کہ تمہیں یہ بھی نہیں پتا کہ لوگوں کی ایک بڑی تعداد منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں گرائی جا رہی ہے صرف زبان کی کمائی کی وجہ سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انسان کی زبان سے ایک لفظ ایسا نکل جاتا ہے جو اس کو جنت کی بلندیوں سے گرا کر جہنم کی گہرائیوں میں پھینک دیتا ہے۔ ایک لفظ لا یحوی بہا بالا، فرمایا آدمی اس کو معمولی سمجھتا ہے کہ یار یہ بھی کوئی بات ہے، لیکن اس معمولی لفظ کا اثر یہ ہوتا ہے، اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ آدمی کا نام جنت والوں سے نکال کر جہنم والوں میں ڈال دیا جاتا ہے۔ تو یہ جو آفات اللسان ہے، زبان کی مصیبتیں، ان سے بچنے کا بہت اچھا طریقہ یہ ہے کہ وقفے وقفے سے آدمی اللہ کا ذکر کرتا رہے۔ جب کسی کی غیبت کرنے کو جی چاہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان یاد کر لے کہ قیامت کے دن غیبت والے کی نیکیاں ساری لوگ لے جائیں۔ بھائی تمہیں کیا حاصل ہوا کسی کے بارے میں 2-4 ادھر ادھر کی باتیں کر کے؟ اپنی مشکل سے کیے ہوئے نیک اعمال تم لوگوں کو دے رہے۔ امام حسن بصری رحمہ اللہ کی کسی نے بتایا کہ فلاں بندہ آپ کی غیبت کر رہا تھا، انہوں نے حلوے کا، مٹھائی کا ایک تھال بھر کر اس کی طرف بھیجا۔ اس نے کہا یہ کیا؟ تو میں بھائی تمہیں اتنی ساری نیکیاں میرے کھاتے میں ڈال دی ہیں، میں تمہیں ایک حلوے کی پلیٹ دے دوں، یہ کیا مشکل بات؟ تم تو میرے محسن ہو،
تم نے اپنی نیکیوں کا ایک بڑا حصہ میرے کھاتے میں ڈال دیا، تو بھائی اپنی نیکیوں کا بڑا حصہ سنبھال کے رکھیں، ان کی بڑی ضرورت پڑے گی۔ ایک ایسا مشکل وقت آنے والا ہے کہ جب ایک ایک نیکی کے لیے انسان حسرت و ندامت سے کہے گا کاش میں یہ کروں۔ تو فرمایا کہ ایک جملہ تو یہ ہے کہ فَلْيَحْفَظِ الرَّأْسَ وَمَا وَعَى، اور فرمایا وَالْبَطْنَ وَمَا حَوَى، پیٹ کی حفاظت کرے اور جو کچھ پیٹ کے ارد گرد ہے اس کی حفاظت کرے۔ پیٹ کی حفاظت کا سب سے بڑا طریقہ یہ ہے کہ آدمی حرام لقمہ اس پیٹ میں نہ جانے۔ دیکھیے اگر اس پہ آدمی عمل کر لے تو معاشرے سے تمام دھوکے بازیاں اور بے ایمانیاں اور جناب حق تلفیاں اور یہ سارے کام ختم ہو سکتے ہیں صرف اس ایک چیز کے اہتمام سے کہ آدمی اپنے پیٹ میں حرام کا لقمہ نہ جانے دے۔ بھائی ایک آدمی کی 10,000 کی چیز تھوڑا سا جھوٹ بولنے سے 15,000 کی بک رہی ہے، تو اس جھوٹ سے بچنا اور 5,000 کا نقصان برداشت کر لینا یہ ہے مشکل کام، لیکن یہ کرنا چاہیے، اس لیے کہ اگر آپ نے جھوٹ بول کر وہ 15,000 لے لیا تو کمائی آپ کی حرام ہو گئی، مشکوک ہو گئی۔ اب فرمایا ایسی کمائی والے آدمی کو اللہ تعالیٰ حرم شریف میں بھی اس کی دعا نہیں قبول کرتا، سنتا ہی نہیں۔ اور پیٹ کے ارد گرد کیا ہے؟ شرمگاہ ہے، دل ہے اور 2 ٹانگیں ہیں، ان کی حفاظت کرے۔ کس سے حفاظت کرے؟ ہر گناہ اور نافرمانی کے کام سے ان کی حفاظت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے 2 چیزوں کی آپ گارنٹی دے دیں، میں آپ کو جنت کی گارنٹی دیتا ہوں، ایک زبان کی، ایک شرمگاہ کی۔ ان دونوں کا غلط استعمال نہیں ہوگا، آپ جنتی ہیں، یہ اللہ کے نبی کی گارنٹی ہے۔ اور فرمایا کہ وَلْيَذْكُرِ الْمَوْتَ وَالْبِلَاءَ، فرمایا کہ جو اللہ سے اس طرح حیا کرنا چاہے جس طرح حیا کرنے کا حق ہے، تو اس کو چاہیے کہ موت کو یاد کرے اور قبر میں ہڈیوں کے گل سڑ جانے کے منظر کو یاد کرے۔ جب یہ جسم پرانا ہو جائے گا، ریزہ ریزہ ہو جائے گا، اور روح کی کیفیت وہ تو اللہ کو معلوم ہے اس کے ساتھ کیا ہوگا۔ ہمارے ہاں یہ رواج بن گیا ہے کہ اگر کوئی آدمی موت کی بات کر دے نا تو کہتے ہیں یار کیسی باتیں کر رہے ہو، کوئی اور بات کرو۔ موت کا ذکر ہی ہمیں ناگوار گزرتا ہے، موت کا نام ہی نہیں لینے دیتے کہ پتہ نہیں موت کا ذکر کر دیا تو کہیں موت آ ہی نہ جائے۔ مجھے یاد ہے مولانا علی محمد شمسان رحمہ اللہ غلہ منڈی کی مسجد کے ایک زمانے میں خطیب ہوا کرتے تھے۔ نئی نسل کو یہ بات معلوم نہیں ہے لیکن ہمیں پتہ ہے۔ ایک خطبہ دیتے وقت انہوں نے کہا کہ ہر روز اسی سویرے اٹھ کے اس فکر میں مبتلا ہو جانے ہاں بھئی یار اج کتے مر نہ جائیے، یار ویکھیا جی کتے کوئی مر نہ جائیے، موت نہ آ جائے۔ یہ کوئی نہیں کرتا بھی کوئی موت واسطے تیاری نہیں کر رہی۔ بھائی مرنے سے بچنا تو ممکن ہے، آپ سب لکھتے ہیں کہ نسیاں بھجیاں جان نہ دے دارو موت نہ کوئی، نہ بھاگنے سے بچ سکتا ہے آدمی، نہ چھپنے سے بچ سکتا ہے، نہ دوائیوں کے پیچھے، نہ ڈاکٹروں کے پیچھے، نہ یہ کہ وہ زمین سے فضا میں چلا جائے تو وہاں موت نہیں آئے گی، یہاں سے امریکہ چلا جائے وہاں موت نہیں آئے گی، ایسا نہیں ہے، وہ آئے گی۔ فرمایا اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ۔ فرمایا بڑے بڑے قلعے بنا لو، بڑے بڑے محل بنا لو،
مضبوط ترین سیمنٹ کی دیواریں بنا لو، ان میں چھپ جاؤ، پھر بھی تمہیں موت کا فرشتہ آ لے گا، وہ تمام رکاوٹیں پار کر کے تم تک پہنچ جائے گا۔ وَلْيَذْكُرِ الْمَوْتَ وَالْبِلَا، فرمایا جس آدمی کو موت یاد ہو وہ سیدھے راستے سے نہیں ہٹتا۔ اور فرمایا کہ حدیث کا آخری جملہ یہ ہے کہ وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ تَرَكَ زِينَةَ الدُّنْيَا، جس آدمی نے اپنی آخرت سنوارنے کا ارادہ کر لیا ہو وہ دنیا کی زینت کی پرواہ نہیں کرتا۔ بڑے بڑے محلات، بڑے بڑے قیمتی مکانات بنانا، اونچے اونچے کے منزلہ، اللهم اغفر لنا خطايانا، قیمتی سے قیمتی قالین گھروں میں لانا، مہنگے سے مہنگا لباس پہننا اور اکڑ اکڑ کر دنیا کی زمین پر چلنا، یہ فرمایا کہ آخرت کے طالب کی یہ نشانیاں نہیں ہیں۔ جو آخرت کا طلبگار ہے اس کو گزارے کے مطابق اس کا مکان ہونا چاہیے، گزارے کے مطابق اس کا لباس ہونا چاہیے، گزارے کے مطابق اس کا کھانا ہونا چاہیے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی کل آمدنی ماہانہ 17 درہم تھی، یوں سمجھے کہ 17 روپے تھے۔ بچوں نے کہا ابا جی بڑی تنگی کے حالات ہیں، بادشاہ آپ کی طرف تحفے بھیجتا ہے آپ واپس کر دیتے ہیں، لوگ آپ کو آ کر تحائف دیتے ہیں آپ واپس کر دیتے ہیں۔ ایک آدمی آیا کہنے لگا یار امام صاحب میں یہ 4000 دینار لایا ہوں، سونے کے دینار، 4.5 ماشی کا ایک دینار ہوتا ہے، تو یہ نہ تو اس میں کوئی حرام مال ہے نہ یہ کسی مشکوک مال کا حصہ ہے، یہ وراثت میں مجھے والد صاحب سے ملے تھے تو میں یہ آپ کے پاس لایا ہوں، آپ یہ رکھ لیں، جب آپ کو آسانی ہو واپس کر دینا۔ آپ نے فرمایا الحمدللہ ہمارا گزارا بہت اچھا ہو رہا ہے، ہمیں زیادہ پیسوں کی ضرورت نہیں۔ وہ کہنے لگا میں آپ کو یہ ہدیہ دیتا ہوں، آپ ویسے ہی رکھ لیں، قرض نہیں، ویسے ہی تعاون قبول فرمائے۔ فرمایا میں تعاون بھی لینے کے لیے تیار نہیں، اس لیے کہ اگر میرے گھر میں پیسہ آ گیا تو میرے بچے دین سے دور ہو جائیں گے، مجھے اس بات کا خدشہ ہے، اس لیے تم یہ پیسے لے جاؤ، میں یہ پیسے نہیں لوں گا۔ بیٹے سالے نے کہا ابا جان آپ لے لیتے، اللہ کی طرف سے ایک انعام آیا تھا، آپ نے واپس کر دیا، گھر میں اتنے تنگی کے حالات ہیں۔ اس وقت آپ نے ایک جملہ کہا، فرمایا بیٹا ایام القلائل، فرمایا یہ دنیا چند روز کی ہے، طعام دون طعام، کھانا 10,000 کا بھی ہو سکتا ہے، 500 کا بھی ہو سکتا ہے، 10,000 کی بجائے 500 سے گزارا کر لیں گے۔ وہ لباس دون لباس، فرمایا لباس لاکھ روپے کا بھی ہو سکتا ہے، 1000 روپے کا بھی ہو سکتا ہے۔ تو اگر ہم یہ پیسے لے لیتے تو یہ 6 مہینے میں خرچ ہو جانے تھے، پھر تم نے کہنا تھا کہ اب وہی اسٹینڈرڈ جو لائف کا سیٹ ہو گیا ہے، اب اس کے لیے اور پیسہ چاہیے۔ تو میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ کی زندگی اسی انداز میں گزرے کہ آپ کو زیادہ پیسوں کے لیے پریشان نہ ہونا پڑے۔ تو فرمایا من اراد الآخرۃ ترک زینۃ الدنیا، یہ پیسے بچاؤ بھائی، کسی غریب کی مدد کر دو، کسی مجبور کا علاج کر دو، کسی بچے کو تعلیم دلا دو۔ تمہارا قیمتی لباس بھی تمہیں وہی کام دے گا جو تھوڑے پیسوں والا دے۔ اور بعض علماء نے کہا کہ یہ دنیا اور آخرت جو ہے نا یہ 2 سوکنوں کی طرح ہے، اگر ایک کو خوش کرو گے تو دوسری لازماً ناراض ہو۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ یہاں بھی مزے ہوں اور وہاں بھی مزے ہوں، یہاں کچھ مشکل میں ڈالے گا اللہ، دیکھے گا کہ میرا یہ بندہ مشکل میں کتنا ثابت قدم رہتا ہے۔ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا
وهم لا يفتنون وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ۔ فرمایا یہ مت سمجھو کہ لا الہ الا اللہ پڑھ لینے سے جان چھوٹ جائے گی، اس کے لیے تمہیں آزمایا جائے گا، تمہیں فتنوں میں ڈالا جائے گا۔ اور جتنے فتنے آج کل ہیں آپ حضرات خوب جانتے ہیں، سب سے بڑا فتنہ یہ موبائل کا فتنہ ہے، انٹرنیٹ کا فتنہ ہے۔ اس کے ذریعے آدمی خواہ مخواہ بیٹھا بیٹھا گناہوں کا بوجھ اپنے اوپر لاتا رہتا ہے۔ یہ بھی آزمائش ہے کہ فجر کی نماز ہے، سردی کا موسم ہے، اٹھنے کو دل نہیں چاہتا، گرم بستر سے نکلنے کو جی نہیں چاہتا، لیکن میں نکلو۔ اللہ کی جنت کوئی سستا سودا نہیں ہے، بہت مہنگی چیز ہے اللہ کی جنت۔ اور اگر جنت میں جانا ہے تو اتنی سی تکلیف تو کرو کہ اس بستر کو چھوڑ کر میرے گھر میں آ جاؤ، آ کر اشراق کی نماز تک مسجد میں بیٹھو، 2 یا 4 یا 6 یا 8 رکعتیں پڑھ کر نکلو، ایک حج اور ایک عمرے کا ثواب ہر روز حاصل کرو۔ کتنی مشکل سے آدمی پہنچتا ہے بیت اللہ، کرایہ خرچ کر کے اور محنت کر کے اور اپنا کاروبار چھوڑ کے۔ تو میں ایک گھر بیٹھے بٹھائے ہر روز ایک حج کا ثواب لو، ایک عمرے کا ثواب لو۔ لیکن مجھے حیرت ہوتی ہے کہ لوگ اس بات کو بالکل معمولی سمجھتے ہیں، وہ کہتے ہیں یار چل کے آرام کرتے ہیں، ثواب کی بات بعد میں دیکھیں۔ تو بھائی اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عمل عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔